اور یو آل، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 7 مضمون اسلامیات کے ٹاپک باب صوم سیرت طیبہ، سبق کا نام فتح مکہ کو ڈسکس کریں گے۔ اہم نکات اس میں شامل کرتے ہیں: پس منظر، اسلامی لشکر کی پیش قدمی، ابو سفیان کو امان دی، مسجد حرام میں داخلہ اور بت پرستی کا خاتمہ۔ جی اوپن یور بک پیج 28، بک پیج 28، ٹاپک فتح مکہ۔ تعارف اس میں سب سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے پیغمبر بھیجے۔ ہر نبی کی زندگی دوسرے انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہوتی ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہدایت حاصل کرنے کا واحد ذریعہ ہے، یعنی آپ آخری پیغمبر ہیں، آخری صحیفہ ہدایت قرآن مجید لے کر آئے اور تا قیامت انسانوں تک کی رہنمائی کے لیے ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ اس باب میں دین اسلام کی تجدید و ارشاد کے خاطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اثار و قربانی کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فتح مکہ، پس منظر، صلح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان یہ طے پایا تھا، یعنی حدیبیہ کے مقام پر جو قریش مکہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ، ایک وعدہ طے پایا تھا کہ دونوں 10 سال تک، یعنی نہ قریش جو کافر ہیں، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، مدینہ والے کے ساتھ جنگ کریں گے اور نہ وہ ان کے ساتھ۔ عرب قبائل جن فریق کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائیں، یعنی عرب کے جو لوگ ہیں وہ جس قبیلے کے ساتھ، چاہے وہ قریش کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مدینہ کے ساتھ، مدینہ کے لوگوں کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں، وہ مل جائیں۔ قبیلہ بنو خزاعیہ، یعنی قریش اور مسلمانوں کے اس وقت قبیلے بنے ہوتے تھے، بڑے بڑے سرداروں کے انڈر لوگ کام کرتے تھے۔ قبیلہ بنو خزاعیہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا، جبکہ بنو بکر نے قریش مکہ کے ساتھ معاہدہ کر لیا، وعدہ کر لیا۔ پرانی دشمنی کی بنا کر بنو بکر نے بنو خزاعیہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ جو بنو بکر تھا اس نے کیا کیا؟ بنو خزاعیہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کیا۔ بنو خزاعیہ نے مجبوراً خانہ کعبہ میں پناہ لی، لیکن بنو بکر نے حرم میں داخل ہو کر بنو خزاعیہ کا خون بہایا، انہوں نے حرم کا بھی احترام نہ کیا۔ قریش مکہ نے بنو بکر کا بھرپور ساتھ دیا، یعنی جو مکہ کے مشرکین تھے انہوں نے جو قبیلہ بنو بکر تھا اس کا ساتھ دیا۔ بنو خزاعیہ کے وفد نے، ایک قافلے نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ قریش اور بنو بکر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، جو شرائط طے ہوئی ہیں ان کی خلاف ورزی کی ہے اور خانہ کعبہ کی حرمت یعنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے کو قریش مکہ کی طرف بھیجا۔ کس کے لیے؟ 3 شرائط طے کی، 3 شرائط وہ لے کر گیا کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار کر لیں۔ بس کیا تھی؟ بنو خزاعیہ کے مقتولین کا خون بہا دیں، یعنی جو قتل کیے گئے لوگ ہیں ان کا خون کے بدلے یا تو خون بہائیں۔ سیکنڈ کیا تھی؟ بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں، یعنی ان کی مدد سے انکار کر دیں۔ تھرڈ کیا تھی؟ معاہدہ حدیبیہ کے ختم کرنے کا اعلان کریں، یعنی جو حدیبیہ کے مقام پر وعدہ یہ شرائط طے ہوئی تھی ان کے ختم کا اعلان کریں تاکہ آپ سے بھی اسی طرح جنگ کی جا سکے۔ قریش مکہ نے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیسری شرط قبول کر لی۔ جلد ہی قریش کو اپنی بدعہدی کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے ابو سفیان کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا تھا، اس سے پہلے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے ابو سفیان کو اپنا نمائندہ بنا کر مدینہ منورہ بھیجا تاکہ حدیبیہ کے معاہدے کی پھر سے تجدید کرے، پھر سے پیروی کی جائے۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ ابو سفیان آپ کے دشمنان میں سے شامل، حالانکہ سگے چچا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کیا گیا تھا تو ان میں ابو سفیان بھی شامل تھے۔ اس کے
بعد وہ کئی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، لیکن صلح کی تمام کوششوں میں ناکامیوں کے بعد ابو سفیان مکہ مکرمہ واپس لوٹ گیا۔ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ صحابی رسول کے پاس پہنچا، لیکن انہوں نے بھی ان کی بات نہ سنی تو وہ مکہ واپس لوٹ گیا۔ اسلامی لشکر کی مکہ مکرمہ کی طرف پیش قدمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابی تھے؟ 10,000۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، رہتے تھے، اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف آ رہے تھے۔ وہ مقام عجفہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے اپنے اہل عیال کو یعنی اپنے گھر والوں کو مدینہ بھیج دیا اور خود اسلامی لشکر میں شامل ہو گئے۔ کون؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ کا آخری پڑاؤ مرل زہران میں تھا۔ مکہ کے قریب ایک مقام تھا مرل زہران، یہاں سے مکہ مکرمہ تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ جگہ آگ روشن کی۔ قریش کو اسلامی لشکر کی روانگی کی اطلاع پہنچ چکی تھی، یعنی قریش کو اسلامی لشکر کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی۔ تحقیق کے لیے تصدیق کے لیے انہوں نے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان کو۔ ابو سفیان بن حرب کو، ایک ابو سفیان چچا ہے اور ایک ابو سفیان بن حرب ہیں، اور حلیم بن حزام اور بدیر بن ورقہ کو بھیجا۔ اس تجسس میں ان کا گزر مرل زہران میں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ کی حفاظت پر جو دستہ متعین تھا، یعنی جو مقرر دستہ تھا، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا اور پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دعوت دی۔ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لی، یعنی اتنی زیادہ تکلیف دینے کے بعد جب فتح مکہ کا وقت آنے والا تھا، اسلامی لشکر نے مکہ پر اپنا پڑاؤ کرنا تھا، اس وقت ابو سفیان نے آ کر اسلام کی دعوت قبول کی، لیکن اس وقت بھی ایک غنیمت ان کے لیے اور ایمان لے آئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کرو تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، یعنی ان کا ایمان مضبوط کرنے کے لیے کیا فرمایا کہ انہیں اسلامی لشکر کا ذرا نظارہ کرواؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو عزت دی، یعنی دیکھیں نا، اس وقت تک وہ دشمن اسلام تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیسے اسلام کے انعامات سے نوازا کہ انہیں عزت دی۔ کیا عزت دی؟ اور فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے گا اس سے امان ہے۔ جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ قریش کو یہ اعلان کر دیا کہ اگر جو کوئی بھی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا تو وہ کیا ہوگا؟ امان میں رہے گا، امن میں رہے گا، حفاظت میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہتھیار ڈال دے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس کو بھی امان ہے۔ ایک تو ابو سفیان کے گھر جو داخل ہوں گے وہ محفوظ رہیں گے، دوسرے جو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جو داخل ہو جائیں گے وہ امان رہیں گے، اور جو اس امان میں، اس حفاظت میں نہیں آنا چاہتے وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے مکہ مکرمہ پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امان کا پیغام لوگوں کو دیا اور قریش مکہ کو بتایا کہ ان میں مسلمانوں سے لڑنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ لشکر کا مظاہرہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے تھے، تو قریش والوں کو کیا کہتے ہیں کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی میں مسلمانوں میں دیکھ کر آ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے لڑنے کے لیے قریش کے کچھ نوجوان آئے۔ ایک مضبوط صحابی رسول تھے حضرت خالد بن ولید۔ قریش نے اپنے نوجوان جو طاقتور لوگ تھے ان کو بھیجا ان کے مقابلے کے لیے، جو معمولی سی جھڑپ میں یعنی معمولی سی لڑائی میں تقریباً 13 لاشیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے گلی
पथरीली कुचों से होते हुए कोहे सफा पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोहे सफा एक पहाड़ी का नाम है जहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो मिले। अब मस्जिद हराम में दाखिला कैसे? इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार और मुहाजिरीन के साथ मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए। हिजरे अस्वद को चूमा। हिजरे अस्वद क्या है? खाना काबा के पास एक जन्नत का पत्थर है जिसका बोसा लेना सुन्नत है। और अपनी ऊँटनी पर बैतुल्लाह का तवाफ किया। तवाफ के बाद हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हा से खाना काबा की चाबी ली। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक कमान थी, यानी तीर में कमान होती है, उससे क्या किया? और बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा डाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को ठोकर मारते जाते और कहते जाते, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, हक आ गया और बातिल मिट गया। इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, बेशक बातिल मिटने ही वाला था, यानी कुफर मिटने ही वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई, बाहर तशरीफ लाए। कुरैश मस्जिद हराम में सफ़े बांधे खड़े थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ दी, आप पर जुल्म ढाए। अब वो क्या थे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाए सफ़ों में खड़े थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद कुरैश से फरमाया, वो दिल में सोच रहे थे कि न जाने आज हमें रसूले खुदा हमारे साथ क्या सलूक करेंगे, खौफज़दा थे वो। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्दो सना की। कुरैश के लोगों से फरमाया, कुरैश के लोगों तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करने वाला हूँ? वो बोले, अच्छा आप शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं, साहबजादे का होता है बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं तुमसे वही बात कह रहा हूँ जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कही थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने एक अंधेरे कुएं में डाल दिया था कि वजह क्या थी? वालिदैन अपने वालिद से मोहब्बत थी, तो वो हसद की बिना पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक अंधेरे कुएं में डाल आए थे। और घर आकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने वालिद से ये फरमाया कि उनको भेड़िया खा गया है। तो एक काफिले का गुजर हुआ, उन्होंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ लिया और वक्त के साथ साथ वो मिस्र के बादशाह बने। और अल्लाह ताला ने फिर उनकी आजमाइश ऐसे ख़त्म की कि जिन भाइयों ने उनको कुएं में गिराया था उनको सामने ला खड़ा किया और उनसे माफ़ी मांगने के बाद इस्लाम की तरफ भी उन्हें राग़िब किया। और ये नहीं, अल्लाह ताला ने उनमें से पैगंबर भी पैदा किए। अपने भाइयों से कही थी, आज तुम पर कोई सरजंश नहीं, जाओ तुम सब आज़ाद हो, यानी आज तुम पर कोई सख्ती नहीं, कोई तुम्हारे लिए सज़ा नहीं, तुम सब आज़ाद हो। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफू दरगुजर से काम लेते हुए, अफू दरगुजर माफ़ करते हुए, गलतियों को माफ़ करते हुए कुरैश मक्का को माफ़ कर दिया और खाना काबा को तमाम बुतों से पाक कर दिया, यानी जितने उसमें बुत पड़े थे उन सबको गिराकर तोड़ डाला और खाना काबा को पाक कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफू दरगुजर और रहम दिली से कुरैश मक्का भी ईमान ले आए। आपकी इस कदर बुलंद इखलाक और जिला रहमी की बिना पर वो कुरैश के जो लोग थे उस वक्त खौफज़दा थे कि ना जाने आज हमें क्या सज़ा मिलने वाली है, वो भी सब ईमान ले आए। कोई कन्फ्यूजन बच्चों इस चैप्टर में आपको हो रही हो, किसी लाइन की समझ ना आ रही हो? क्लियर दिस टॉपिक? जी बच्चों, क्लियर दिस टॉपिक? यस मैम। ओके, यस मैम। पेज 31 पर आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं कंप्लीट। इसकी एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व भी करेंगे, लर्न भी करेंगे, ठीक है। नाज़िल अल कुरान में हमारे पास सफ़र की दुआ शामिल है। सफ़र की दुआ यहाँ भी मैंने आपके सामने मेंशन भी की हुई है, एक दफ़ा रीड भी करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। जी, आपके पास घर के काम में सबक फतह मक्का के मशक़ी सवालात मुकम्मल प्लस सफ़र की दुआ याद करनी है। ओके, एक तो सबक है फतह मक्का के मशक़ी सवालात मुकम्मल, फतह मक्का के
مشقی سوالات مکمل پلس سفر کی دعا یاد کرنی ہے. جی اسٹوڈینٹس آج ہمارے پاس ٹاپک تھا فتح مکہ. پس منظر کیا تھا کہ آپ مدینہ سے مکہ مسلمانوں جو قریش نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی ان کے لیے ویسے تو جنگ کے لیے آئے تھے لیکن جنہوں نے امان لی ان کو معاف کر دیا اور ایک بے مثال اپنے بلند افو درگزر کی ایک بے مثال اور عمدہ مثال قائم کی. اسلامی لشکر کی پیش قدمی میں کیا پڑھا ہم نے کہ 10,000 مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ آپ 8 ہجری کو مکہ مکرمہ روانہ ہوئے. ابو سفیان کو امان دی جو بہت بڑا دشمن تھا. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے لیکن وہ دشمنان رسول میں شامل تھا. فتح مکہ کے وقت اس نے مرل زوران میں جب آپ کے پیچھے دیکھنے کے لیے وہ آیا تو پکڑ جانے کی صورت میں اسلام قبول کیا. پھر آپ نے ان کو کیا شرف بخشا کہ مسلمانوں سے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا, وہ امان میں رہے گا. مسجد حرام میں مسجد حرام میں داخل ہو کر آپ نے نماز ادا کی, اللہ کا شکر ادا کیا. اس کے بعد کیا کیا, خانہ کعبہ کا طواف کیا. خانہ کعبہ کو کھول کر جو اس کے اندر 360 بت پڑے تھے اس کو گرا ڈالا اور بھائی جو قریش سزا کے لیے خوف زدہ تھے ان سے خطاب کیا. ان سے کیا کہا کہ قریش کے لوگوں تمہارا کیا خیال ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے وہی بات کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, جاؤ آج تم پر کوئی سختی نہیں, تم سب آزاد ہو. بت پرستی کا بھی خاتمہ آپ نے کیا کہ جو 360 بت موجود تھے ان کو اپنی کمان سے گراتے اور ان کا خاتمہ کیا. اور اسلام جو قریش مکہ ایمان نہیں لاتے تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر سب ایمان لے آئے. اوکے جی بچوں, کوئی کنفیوژن؟ اوکے, ہیو اے گڈ ڈے, اللہ حافظ. پلیز